اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور روزوں سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ چونکہ ابھی رمضان کی آمد ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ روزوں کے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں، کیونکہ کچھ ہی پروگرام ہمارے درمیان میں آئیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ اکثر ہم مسائل اس انداز سے کور کر لیں کہ اگر آپ ان اصولوں کو سیکھ لیں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیں، تو روزوں سے متعلقہ بہت سارے مسائل کا حل نہ صرف اپنی ذات کے حق میں آپ خود نکال سکتے ہیں، بلکہ دوسروں کی بھی آپ اچھے انداز سے اصلاح کر سکتے ہیں، ان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، ان کی شرعی لحاظ سے حاجات کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو روزوں میں ہم چونکہ صرف میں رمضان کے روزوں کو فکس کروں گا، فوکس کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لہٰذا اسی اعتبار سے چند مسائل آپ دیکھ لیں۔ ایک تو نیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور دل کا ارادہ زبان سے نکالے جانے والے الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ اصول اگر بنیادی آپ یاد رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کی اگر ہم نیت کر لیں اور زبان سے کوئی الفاظ نہ نکالیں، دل میں نیت موجود ہے، زبان سے کوئی الفاظ نہ نکالیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ نیت ہی روزے کے لیے درکار تھی، نیت شرط تھی اور وہ ہمارے قلب میں موجود ہے۔ اس سے اس سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ بہت سے بھائی بہن پریشان ہوتے ہیں کہ ارے جو مفتی صاحب بڑا مسئلہ ہو گیا جی، کیا ہو گیا؟ وہ جی رات کو نیت کرنے بھول گئے۔ نیت کرنا بھول گئے کیسے؟ وہ جی وہ وبی سومی غد نویت من شہر رمضان وہ پڑھنا بھول گئے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ ابھی جیسے میں نے آپ کو سمجھا ہی دیا ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ یہ تو جو ہم دعا وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا زبان سے کچھ ہم اظہار کر رہے ہیں، یہ قلبی نیت کو الفاظ کی شکل میں ذکر کر رہے ہیں، اور میں نے پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ شریعت کو الفاظ مطلوب نہیں ہے، قلب میں نیت کی حاضری مطلوب ہے، لہٰذا آپ کی نیت ہو گئی، گھبرائیں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ظاہری عمل ہمارے قلب میں موجود نیت کی ایک علامت بن جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ظاہری عمل موجود ہے تو گویا کہ نیت تھی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سحری کے ٹائم میں، جو ہمارے ہاں سحری کا ٹائم کہلاتا ہے، اٹھا اور وہ کھا رہا ہے، سحری کھا رہا ہے، تو یہ سحری کھانا جو ہے نا، یہ خود بخود نیت ہے، سمجھ لیں۔ اس اعتبار سے نیت ہے کہ اگر آپ کھا رہے ہیں اور آپ سے کوئی پوچھے کیوں کھا رہے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ کل روزہ رکھنا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سحری کھانے کا عمل خود بخود ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی نیت ضرور موجود ہے۔ تو یوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سحری کھا لی اور روزہ بند ہوا، جسے ہم روزہ بند کہتے ہیں، ویسے روزہ شروع ہوتا ہے، تو جیسی سحری ختم ہوئی ایک دم سارن بج گیا، اذان ہو گئی، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو اوہو دل میں نیت تو ہم نے حاضر ہی نہیں کی۔ تو بھائی بتکلف دل میں نیت کو حاضر کرنا اس موقع پہ آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا، کیونکہ آپ سحری کھا رہے تھے اور سحری کھانا ہی قلب میں موجود نیت کی ایک ظاہری علامت تھی، لہذا آپ کی نیت ہو گئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر انسان اس ظاہری عمل کے ساتھ جس عمل کی دل میں نیت کرنی چاہیے تھی اس کا انکار کر دیتا ہے تو پھر یہ ظاہری عمل نیت کے قائم مقام نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر ایک مشٹنڈا ہے گھر کے اندر، وہ کہتا ہے میں تو روزہ نہیں رکھوں گا، گھر والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر نہیں رکھو گے تمہیں صبح ناشتہ بھی نہیں ملے گا، ہم سب تو روزہ رکھ رہے ہیں، تم نہیں رکھ رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ایسا کریں، جب آپ سحری میں اٹھیں گے مجھے بھی اٹھا لینا، میں ناشتہ کر لوں گا۔ اب وہ ان کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہا ہے۔ اب فرق دیکھ لیں، وہ سب کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی کھانا کھا رہا ہے، لیکن ان کا کھانا ان کے قلب میں موجود روزے کی نیت کے لیے ظاہری علامت ہے اور نیت کے قائم مقامی کہلائے گا، لیکن اس نے چونکہ انکار کر دیا ہے، میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں صرف ناشتہ کر رہا ہوں، تو اس کی صراحت سے زبان سے الفاظ نکالنے کی وجہ سے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال اب اس یوں سمجھ لیں، اس نے ناشتہ کر لیا، سحری بند ہوئی، اب یہ کہتا ہے یار چلو روزہ رکھ لیتا ہوں، نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے پہلے انکار کر دیا تھا اور آپ کا کھانا گویا کہ قلبی نیت کے بغیر ہی تھا، آپ کے سری انکار کی وجہ سے، لہذا آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس میں تھوڑی توجہ کرنی چاہیے۔ اب نیت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر اور ختم سحر تک یہ پوری رات نیت کا وقت ہے، کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہم نیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے
کہ نیت کا وقت یعنی روزوں کی نیت کا وقت پوری رات بھی ہے، اور فقہاء اسلام نے بیان فرمایا کہ بالفرض اگر کوئی رات میں نیت نہ کر سکا لیکن اس طرح کہ اس کی آنکھ ہی نہ کھلی مثال کے طور پر، اور صبح آنکھ کھلتی ہے، تو وہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ میں نے کنڈیشن جو لگا دی اس کا خیال کریں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن و حدیث سے رات میں ہی نیت کرنے کا ثبوت ہے، رات میں ہی نیت کرنی چاہیے، یہی افضل اور اولیٰ ہے۔ یہ فقہاء کرام کا اپنا اجتہاد اور قیاس ہے کہ اگر بالفرض کوئی رات میں نیت نہ کر سکا، آنکھ نہ کھلی اور صبح پھر آنکھ کھلتی ہے لیکن زوال سے پہلے پہلے، تو وہ اب بھی نیت کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر بھی دلائل ہیں باقاعدہ، لیکن وہ اگر دلیل میں سمجھانے کی طرف آؤں گا تو وہ سمجھانے کے لیے اس کو آپ کی ذہنی سطح پہ اتارنے کے لیے مجھے کافی وقت سمجھانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ میں سمجھا نہیں سکتا ہوں، لیکن قلت وقت کی بنا پر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ فقہاء اسلام اپنی مرضی سے جو چاہے کہتے رہے، چاہے دلیل ہو یا نہ ہو، بس ٹھیک ہے یار ہم یہ فیصلہ کر لیں، ٹھیک ہے چلو 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 یہ فیصلہ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ زہد و تقوی کے پیکر تھے، وہ بڑے نیک لوگ تھے، پرہیزگار تھے، انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ لہٰذا یہ مت سوچئے گا کہ اگر میں آپ کی خدمت میں ابھی دلیل عرض نہیں کر رہا قلت وقت کی بنا پر تو یار یہ فقہاء اپنے پاس سے نکال لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ ان کے پاس باقاعدہ دلائل ہوتے ہیں اور اتنے قوی دلیل ہیں کہ اگر اس کو کسی کے سامنے ذکر کیا جائے تو یعنی جو انکار کرنے والا ہو تو جواب دینا اس کے لیے بالکل مشکل ہو جائے گا۔ اطمینان رکھ کر یہ سمجھ لیجئے کہ مسئلہ صحیح یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر دن میں آنکھ کھلتی ہے، رات میں نیت نہیں کر سکے تو وہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے، لیکن اسی صورت میں جب رات میں نیت نہ کر سکے۔ یہ نہیں کہ آپ رات میں نیت نہ کریں، اب چھوڑو سو جاتے ہیں، صبح 8 بجے اٹھیں گے پھر سوچیں گے رکھے نہ رکھے، اگر رکھنا ہوگا تو زوال سے پہلے پہلے نیت کر لیں گے ورنہ نہیں۔ اس طرح روزہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں جب آپ قدرت رکھتے ہیں تو پھر رات میں کرنی پڑے گی۔ ہاں اگر سوتے رہ گئے اور دن میں آنکھ کھلی، یہ ایک عذر ہے، مجبوری ہے، تو کیا اب نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو زوال سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں، بس مختصر سے میں نیت کا عرض کر کے پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آتا ہوں کہ اگر رات میں واقعی کسی مجبوری کی بنا پر آنکھ وغیرہ نہ کھل سکی تو دن میں آدمی نیت کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں دو مسئلے یاد رکھیں کہ مثال کے طور پہ آپ کی 8 یا 9 بجے صبح آنکھ کھلی ہے تو آپ یہ نیت نہ کریں کہ میں ابھی سے روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، بلکہ نیت وہی کرنی ہوگی کہ ختم سحر سے، جب سحری بند ہوئی تھی اس وقت سے میں روزہ رکھتی ہوں، کیونکہ پورا دن کا روزہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی سے روزے کی نیت کی ہے کہ میں ابھی سے روزہ رکھتا ہوں تو پچھلے کے جتنا وقت ہے وہ روزے کا چونکہ حصہ تھا وہ نکال دیا آپ نے، تو یہ آدھے دن کا روزہ یا پونے دن کا روزہ کہلائے گا، اور آدھے دن پونے دن کا روزہ نہیں ہوتا، پورے دن کا ہی روزہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جاگنے کے بعد جان بوجھ کر، یعنی روزہ یاد ہو، جان بوجھ کر روزے کے خلاف کوئی عمل نہ کیا ہو، یعنی ایسا کوئی عمل نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آنکھ کھلی صبح 8-9 بجے، یہ مسئلہ تو ذہن میں تھا کہ بھئی زوال سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں، تو سوچا جب زوال سے پہلے کر سکتا ہوں، ابھی تو اس میں 2 گھنٹے باقی ہے، چلو پانی پی لیتا ہوں، پہلے پانی پی لیا پھر نیت کر لی، تو ابھی چونکہ روزہ یاد رہتے ہوئے پانی پی لیا، یہ روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں اس میں اگر بھولے سے پی لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حالت روزہ میں بھولے سے کھا پی لیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا پلایا ہے۔ تو یہ گویا کہ بھولے سے اگر کوئی روزے میں کھا پی لے تو یہ اس شخص کا فعل شمار ہی نہیں ہوتا، یہ گویا کہ اللہ کا فعل شمار ہو جاتا ہے اور اس کا روزہ کنٹینیو رہے گا۔ اسی طرح یہ صبح کے مسئلے میں دن میں جاگے اور یاد نہیں رہا، جیسے عام روٹین ہوتا، گئے پھر اس سے پانی نکالا پی گئے، پھر یاد آیا اور آج تو روزہ رمضان تھا، تیری آنکھ نہیں کھلی رات میں، روزہ کی نیت کرنی تھی، تو اب نیت کر سکتے ہیں کیونکہ اب نے بھولے سے کھایا پیا ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو روزوں کی نیت سے متعلق کافی سارے احکام بتائے تھے کہ روزوں کی نیت یہ فرض ہے، شرط ہے سمجھ لیں روزے کے لیے، اگر نیت حاضر نہ ہو یعنی نیت قلب میں موجود نہ ہو تو پھر روزہ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ اس کام کی نیت کہلاتا ہے۔ تو چونکہ نیت ایک قلبی پختہ ارادے کا نام ہے، لہٰذا یہ الفاظ کے ساتھ کوئی تعلق اس طرح کا نہیں رکھتی کہ اگر الفاظ ادا نہیں کیے تو نیت ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان جو ایک دعا ہم باقاعدہ پڑھتے ہیں
تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے کی نیت ہے اور اگر یہ نہ پڑھیں تو روزہ ہی نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ دل میں آپ کی نیت موجود ہے یا پھر مثال کے طور پر جیسے ہم سحری کھا رہے ہیں تو یہ سحری کھانا ہی قلب میں روزے کی نیت کی موجودگی کی ظاہری علامت ہے. تو پھر ہمیں مزید کوئی الفاظ زبان سے ادا کرنا یا بتکلف دل میں نیت کو حاضر کرنا یہ لازم نہیں ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ نیت کا وقت پوری رات ہوتی ہے. غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات میں آپ نیت کر سکتے ہیں. اور اگر بالفرض رات میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، صبح دن میں آنکھ کھلتی ہے، تو زوال آفتاب سے پہلے یعنی زوال کے وقت سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں. اور زوال وقت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ جو نمازوں کے اسلامی کیلنڈر ملتے ہیں یہ اپنے پاس رکھیں. اس میں دوسرے تیسرے خانے میں لکھا ہوتا ہے زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ. یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور جب یہ دحوہ کبریٰ کا ٹائم ہو جائے یہ سمجھ لیں زوال کے وقت کی ابتدا ہے. اور اس سے اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے وقت ظہر، وہ سمجھ لیں انتہا ہے. تو اس زوال کے وقت کی ابتدا سے پہلے اگر ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، دن میں آنکھ کھلتی ہے، رات میں کسی وجہ سے نیت نہیں کر سکے ہیں تو پھر ہم دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں. اب تھوڑا سا روزے کس طرح ٹوٹتا ہے اس کے اسباب پہ کلام کر لیتے ہیں. پہلے یہ دیکھ لیں کہ روزہ 4 طریقے سے بظاہر ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان 4 طریقوں میں سے کس سے واقعی ٹوٹ جاتا ہے، کس سے نہیں، اور کس طریقے سے توڑنے پر انسان گناہ گار ہوتا ہے اور کس پر کوئی گناہ کا تصور نہیں ہے. تو پہلا اس میں ہے عمدن، قصدن عمدن. قصدن عمدن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنا، اس طرح کہ روزہ یاد بھی ہو. روزہ یاد ہو اور پھر جان بوجھ کر انسان روزہ توڑنے والا کوئی عمل کرے تو کہا جائے گا اس نے قصدن یا عمدن روزہ توڑا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص دوپہر میں بہت سخت بھوک لگی، یاد بھی ہے کہ میرا آج روزہ ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں بس پورا نہیں کر سکتا ہوں اور وہ کچھ چیز کھا لیتا ہے، تو یہ قصدن عمدن روزہ توڑنا کہلاتا ہے. گویا اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک روزہ یاد ہے اور دوسرا روزہ توڑنے والا عمل اپنے قدرت، اختیار اور خوشی کے ساتھ کر رہا ہے. دوسرا خطأً ہوتا ہے کہ خطأً روزہ ٹوٹنا. خطأً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ تو یاد ہے لیکن روزہ توڑنے والا عمل وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، نہ اس سے راضی ہوتا ہے، بس ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص وضو کر رہا تھا، اس نے منہ میں کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیا اور اچانک کسی کا دھکا لگ گیا یا کسی نے دھکا دے دیا اور وہ پانی اس کے حلق میں غیر ارادی طور پر اتر گیا. تو اس میں چونکہ روزہ یاد ہے، اگرچہ پانی کو یہ جان بوجھ کے اندر لے کر نہیں گیا لیکن چونکہ روزہ یاد ہے یہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کو خطأً روزہ توڑنا کہیں گے. تیسری صورت ہوتی ہے سہون کی. سہون کا مطلب بھولے سے روزہ توڑ دینا. اس میں عمل تو انسان روزہ توڑنے والا عمل تو جان بوجھ کے کرتا ہے لیکن اس کو روزہ یاد نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ کسی کی دوپہر میں آنکھ کھلی، روزہ ہے، دوپہر میں سو کے اٹھا اور یاد نہ رہا کہ آج میرا روزہ ہے، اور بے خیالی میں، بے دھیانی میں، جیسے روٹین کے مطابق ہم گئے پانی پی لیا، پھر یاد آیا کہ اوہو آج تو روزہ رکھا ہوا تھا. تو چونکہ پانی پیتے وقت روزہ یاد نہیں تھا لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور روزہ قائم رہے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے کھا پی لیا ہے، بھولے سے کھا پی لیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا پلایا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر کسی کو روزہ یاد ہو اور وہ روزہ توڑنے والا عمل اپنی قدرت، اختیار سے جان بوجھ کے کرے تو اس کو عمدن یا قصدن روزہ توڑنا کہتے ہیں. اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا خطأً ہوتا ہے کہ اگر روزہ یاد ہے لیکن روزہ توڑنے والا عمل اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے غیر ارادی طور پر ہو گیا، تو یہ خطأً روزہ ٹوٹنا کہلاتا ہے. اس میں بھی روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے. تیسرا سہون ہوتا ہے کہ انسان کو روزہ یاد نہیں ہوتا لیکن روزہ توڑنے والا عمل وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، قصد و ارادے سے، خوشی کے ساتھ کر لیتا ہے، جیسے بھولے سے کھا پی لیا. تو ایسی صورت میں روزہ نہیں جاتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح روزے میں بھول سے کھانے پینے والے کو حکم دیا تھا کہ وہ روزہ اپنا پورا کرے. چوتھا ہوتا ہے اکراہن. اکراہ کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا.
کسی نے مجبور کر دیا کہ اپنا روزہ توڑ دو یا مجبور کیا کہ روزہ نہ رکھو، لیکن یہ مجبور کرنا وہ نہیں جو ہم عام طور پہ مجبور سمجھتے ہیں کہ جی میں تو روزہ رکھنا چاہتا تھا، وہ امی نے تھوڑا سا مجبور کیا کہ روزہ مت رکھو، کہا بس نہیں رکھو نہیں رکھو، اتنا مجبور کر دیا میں نے نہیں رکھا۔ یہ کوئی مجبوری نہیں کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب کوئی حالت روزہ میں ہے اور کسی نے، اب جو شرعی مجبوری کہلاتی ہے یعنی شرعی طور پر مجبور کرنا، کہ جس میں انسان اگر روزہ توڑ دیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ اپنی شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں اکراہ شرعی۔ اکراہ شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت اس مجبور کرنے کو واقعی مجبور کرنا مانتی ہے کہ ہاں یہ ایک مجبوری پیدا ہو گئی ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان، کوئی شخص کسی دوسرے کو جان سے مار دینے کی یا کوئی جسمانی عضو تلف کر دینے کی، ضائع کر دینے کی، یا زوال عزت کی صحیح دھمکی دے دے۔ صحیح دھمکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ سمجھتا ہو، اسے یقین حاصل ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے کر گزرے گا۔ مثال کے طور پر اس نے گن نکال لی اور کہا روزہ توڑو ورنہ گولی مار دوں گا، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اتنا سائیکو ایسا پاگل ہے کہ وہ چلا ہی دے گا گولی، اور پھر روزہ توڑ دیا، تو یاد رکھیں کہ اکراہ شرعی کے تحت جو روزہ توڑا جاتا ہے یہ بھی ٹوٹ جایا کرتا ہے، کیوں اس میں روزہ یاد ہے۔ روزہ توڑنے والا عمل بھی انسان جان بوجھ کے کر رہا ہے لیکن اپنی خوشی سے نہیں کر رہا ہے، یہ سمجھ لیجئے، تو بہرحال اس سے بھی روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ تو عمدن قصدن عمدن میں بھی ٹوٹتا ہے، خطأً میں ٹوٹتا ہے، اکراہن میں ٹوٹتا ہے، لیکن سہون میں نہیں ٹوٹتا۔ اب ان تین میں بہم فرق یہ ہے کہ عمدن قصدن میں انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور خطأً میں وہ گناہ گار ہوگا اپنی غفلت کی وجہ سے کہ اس نے کیوں اس طریقے سے کیا، اور اکراہن کے اندر گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی قصدن اور عمدن روزہ توڑے گا، یعنی روزہ یاد ہے، روزہ توڑنے والا عمل جان بوجھ کے کیا، روزہ ٹوٹ جائے گا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اگر خطأً اس سے روزہ ٹوٹا ہے تو اس پہ بعض فقہاء نے فرمایا کہ وہ گناہ گار اس لیے ہوگا، گناہ گار ہوگا اور اس لیے ہوگا کہ اس نے اتنی غفلت کیوں اختیار کی کہ ایسا معاملہ ہوا، لہذا وہ احتیاطاً توبہ کرے، اور روزہ بہرحال اس کا ٹوٹ گیا۔ اور خطأً میں آپ کو بتایا تھا کہ روزہ یاد ہوتا ہے لیکن روزہ ٹوٹنے والا عمل انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے، سہون میں تو ٹوٹتا نہیں ہے، اکراہن کے اندر گناہ گار نہیں ہوتا۔ پروگرام احکام شریعت اور روزوں سے متعلقہ چند ضروری مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر شرف حاضری حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک صورت آپ کو بتائی تھی کہ عمدن قصدن کوئی روزہ توڑے۔ عمدن قصدن کا مطلب جان بوجھ کر، اور زیادہ وضاحت کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو روزہ یاد ہو اور اس کے بعد جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کرے جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے تو اسے کہتے ہیں قصدن عمدن روزہ توڑنا۔ جیسے وہ جانتا ہے کہ میرا آج روزہ ہے لیکن دوپہر میں لوگوں سے آنکھیں بچا کے دودھ پی لیا، پانی پی لیا، تو یہ اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، اس کو قصدن عمدن روزہ توڑنا کہتے ہیں۔ اس طرح کرنے والا شدید گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی صحیح عذر نہ ہو۔ اگر کوئی صحیح عذر ہوتا ہے، جیسے شدید بیمار ہو گیا ہے اور اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ توڑ دیں، یا اس کو خود یقین ہے کہ نہیں توڑوں گا تو ہلاک ہی ہو جاؤں گا، تو پھر علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن ہٹا کٹا شخص بس تھوڑا سا بھوک نہ برداشت کرنے کی بنا پہ ایسا کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اس پر بعض صورتوں میں قضا ہوتی ہے، بعض صورتوں میں کفارہ بھی ہوتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ دوسرا خطأً روزہ ٹوٹنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ یاد تو ہے لیکن روزہ توڑنے والا عمل انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا، غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو مثال دی تھی کہ کوئی منہ میں وضو کرتے ہوئے کلی کے لیے پانی لے اور اچانک کسی کا دھکا لگ جائے اور وہ پانی اندر اتر جائے، تو ایسی صورت میں چونکہ اس کے ارادہ اندر لے جانے کا تو نہیں تھا لیکن روزہ یاد ہے تو ہم روزہ ٹوٹنے کا حکم دیں گے، اس کو خطأً روزہ ٹوٹنا کہتے ہیں۔ اس میں انسان گناہ گار تو نہیں ہوتا لیکن اسے اپنی غفلت پر توبہ ضرور کرنی ہوگی، روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کی قضا ہے، اس میں کفارہ نہیں ہوتا۔ خطأً روزہ ٹوٹنے کی جتنی صورتیں ہیں اس میں صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے تیسری صورت آپ کو بتائی تھی سہون، یہ ظاہری ایک صورت ہے کہ ایسا لگتا ہے روزہ ٹوٹ گیا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو یعنی بھول کی بنا پر
روزہ توڑ دینے پر بھی روزے کو جاری رکھنے کا حکم دیا۔ جیسے کسی نے آ کے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے بھولے سے روزے میں کھا پی لیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے۔ گویا کہ اگر بھولے سے کوئی فعل انسان سے روزہ توڑنے والا سرزد ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب فرما کر اس شخص کو بری الذمہ قرار دیا اور روزہ جاری رکھنے کا حکم دیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ بھول کر اگر روزہ توڑ دیتے ہیں، کچھ کھا پی لیتے ہیں، جو توڑنا نہیں کہلائے گا، ظاہری صورت کے اعتبار سے لگتا ہے ٹوٹ گیا، لیکن یہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھا اکراہن ہوتا ہے۔ اکراہ کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا، لیکن شرعی لحاظ سے جس کو شریعت مجبوری کہتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیں قتل کی یا کسی عضو کو ضائع کر دینے کی یا پھر ہماری عزت کے زوال کی صحیح دھمکی دے۔ صحیح دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے ویسا کر گزرے گا۔ جیسے کوئی پاگل ہے، سائیکو ہے، اور وہ گن پوائنٹ پہ کہتا ہے میں روزہ توڑو ورنہ گولی مار دوں گا، اور ہمیں یقین ہے کہ اتنا خردماغ، اتنا بے وقوف قسم کا ہے کہ یہ ایسا کر گزرے گا۔ اب اگر کوئی روزہ توڑتا ہے تو اس کو اکراہن روزہ توڑنا کہتے ہیں، یعنی مجبوری کی صورت میں روزہ توڑنا۔ اس میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن روزہ توڑنے والا بالکل گنہگار نہیں ہوگا، نہ اس پہ کوئی توبہ واجب ہے، اور اس پر بھی کبھی بھی کفارہ نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سہون کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا، بھولنے میں۔ باقی قصدن عمدن ہو اور خطأن ہو، اکراہن ہو، ان تینوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصدن عمدن میں گنہگار بھی ہوتا ہے، اور اس پہ بعض صورتوں میں قضا ہے، بعض صورتوں میں کفارہ بھی ہے، اور خطأن کے اندر روزہ ٹوٹتا ہے لیکن گنہگار تو نہیں ہوتا، ہاں توبہ احتیاطاً واجب ہوتی ہے، اور اس کی صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ اکراہن کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں نہ گناہ ہے نہ توبہ ہے، اور اس کی بھی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسباب کی طرف آتے ہیں۔ روزہ ٹوٹنے کے تین بڑے اسباب ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ تین اسباب اچھی طریقے سے سیکھ لیتے ہیں اور ان کو اپنے ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل سینکڑوں مسائل آپ خود گھر بیٹھے بھی حل کر سکتے ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلا اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ منافذ بدن کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ منافذ بدن، منافذ کہتے ہیں منفذ کو، اور منفذ کا مطلب ہوتا ہے کہ سوراخ، کہ جسم کے کسی سوراخ کے ذریعے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایسا کوئی جسم کا حصہ کہ باہر سے کوئی شے اندر داخل ہو سکے، اسے منفذ کہا جائے گا۔ جیسے کہ ہماری ناک ہے، ہمارا منہ ہے، اور جدید سائنسی تحقیق کے مطابق ہماری آنکھ بھی ہے، کہ آنکھ میں اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک روٹ ہے، ایک پیسیج ہے۔ ناک کے اندر بھی آپ جیسے پانی ڈالیں تو دماغ میں چڑھ جاتا ہے یا پھر اندر پیٹ میں اتر سکتا ہے، اسی طرح منہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسی لیے ہے کہ ہم کھائیں پئیں اور معدے میں کسی شے کو اتاریں۔ انہیں منافذ بدن کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو جائے تو روزہ توڑنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہاں ایک وضاحت ہے کہ آپ اگر سابقہ کتب حنفیہ اٹھا کے پڑھیں گے، اس میں مسئلہ یوں لکھا ہے کہ اگر کان میں دوا ڈالی یا پانی ڈالا یا تیل ڈالا روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالی تو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں سائنس سے اتنی ترقی کی نہیں تھی، تو فقہائے اسلام نے اپنے ظن اور گمان سے کام لیتے ہوئے یعنی سوچا، غور و تفکر کیا کہ یہ کان اور حلق کے درمیان کوئی راستہ ہے براہ راست، تو ان کو ایسا گمان ہوا کہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کان میں دوا ڈالی تو ضرور حلق تک پہنچے گی، روزہ ٹوٹنے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر انہوں نے غور کیا کہ کیا آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی پیسیج ہے، راستہ ہے، ان کو ایسا گمان ہوا کہ نہیں ہے، کیونکہ سائنسی تحقیق تو تھی نہیں۔ انہوں نے اسی پر بنیاد رکھی اس مسئلے کی کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جب آگے زمانہ گزرا اور جدید سائنس نے سب کچھ واضح کر کے بتا دیا، اعضاء کی تشریح کی گئی، ان کو کاٹا گیا، سب کچھ دیکھا گیا، واضح ہو گیا کہ کان اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے، آنکھ اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک راستہ ہے۔ لہذا چونکہ اس مسئلے کی بنیاد اعضاء کی تشریح پر ہی موقوف تھی، اگر سابقہ زمانے کے فقہائے اسلام آج کے دور میں ہوتے اور اس جدید سائنسی تحقیق کو دیکھتے تو یقینی سی بات ہے کہ ان سے یہ بات بہت بعید تھی کہ وہ کہتے کہ نہیں ہم تو جی جو ہم بس سوچ رہے ہیں وہ کریں گے، حقیقت کو چھوڑ دو اور اپنے گمان پر کسی مسئلے کی بنیاد رکھتے، ایسا نہیں۔
اب جب حقیقت کھل کر عیاں ہو گئی کہ کان اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے، تو جب تک کان کا پردہ سلامت ہے، چاہے کتنی ہی تیل ڈالیں، کتنی ہی دوائی ڈالیں، کتنا ہی پانی کان کے اندر چلا جائے، روزہ نہیں جائے گا۔ اور آنکھ میں اگر دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حالت روزہ میں سرما لگانے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، حالانکہ آپ یہ دیکھیں جو کثرت سے سرما لگاتے ہیں، اگر وہ سرما لگانے کے تھوڑی دیر بعد تھوکیں گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس میں سرمے کے ذرات نظر آ جاتے ہیں، گویا کہ آنکھوں میں سرائیت کر کے وہ پہنچتا ہے، حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو باقاعدہ اجازت دے دی ہے تو فقہا نے اس کا استثناء کر دیا کہ سرما معاف ہے، باقی کوئی بھی دوا وغیرہ ڈالیں گے آنکھ کے اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے ہم وضو کر رہے ہیں آنکھ میں پانی چلا گیا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ پانی سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ دوا کو بھی اگر آپ یوں ڈال کے چھوڑ دیں، آنکھ بند نہ کریں تھوڑی دیر تک، تو وہ بھی آنکھ کے اندر مکمل طور پہ اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہتی ہے، کیونکہ آنکھ کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جیسے ہم کوئی چیز ڈالتے ہیں، اجنبی چیز آتی ہے، یہ فوراً پانی کا یعنی دماغ ایک حکم دیتا ہے، پانی پیدا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو باہر نکال دیتا ہے، لہذا جو پانی وضو کا لگے گا بھی وہ اندر تک نہیں اترتا، کیونکہ آنکھ اس کو باہر نکال دیتی ہے، یعنی آٹومیٹک ایک سسٹم ہے، لہذا اس سے کوئی روزہ جانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر منافذ بدن کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو، یعنی کان، آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں تھوڑی سی ہم نے تفصیل عرض کی۔ اب لیکن اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی چیز سے بچنے میں حرج شدید ہو، یعنی تقریباً ناممکن ہو اس سے بچنا، وہ اگر ناک یا منہ کے ذریعے اندر تک پہنچ جاتی ہے تو شریعت نے اس کو معاف کیا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ناک کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے یا منہ کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ اس سے بچنے میں حرج شدید نہ ہو، کیونکہ شریعت جہاں پر لوگوں کے لیے دیکھتی ہے کہ وہ اذیت میں مبتلا ہو رہے ہیں، بہت بڑی تکلیف میں، آزمائش میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو شریعت اپنے حکم میں نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ لہذا اس سے نتیجہ خز ہوا کہ جیسے آپ مثال کے طور پر روڈ پہ جا رہے ہیں، دھواں بہت زیادہ، جیسے ہمارے ملک پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں بسیں چل رہی ہیں، رکشہ ٹیکسیاں، دھواں بہت زیادہ ہے، اب دھواں ناک کے ذریعے حالت روزہ میں اندر چلا گیا ہے، یا ڈسٹ بہت زیادہ ہے وہ اندر چلے گئے ذرات، یا کوئی آٹے کی چکی کے پاس کام کرتا ہے، ایک مزدور ہے اور وہاں آٹا اڑتا رہتا ہے اور سانس کے ذریعے وہ اندر جاتا رہتا ہے، تو ان تمام لوگوں کو رعایت ملے گی اور ان چیزوں کے داخل بدن ہونے کے باوجود روزہ نہیں جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے، لہذا اصل علت یہاں پر ہوئی کہ جس چیز سے بچنا دشوار ہے، تقریباً ناممکن ہے، وہ معاف ہے۔ لہذا اب اس کو بنیاد بنا کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا گاڑی کا دھواں اندر چلا جائے تو روزہ نہیں جاتا، تو چلو سگریٹ بھی پی لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو ایک دھواں ہی ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ دیکھیں گاڑی کے دھوئیں سے بچنا بڑا مشکل ہے، سگریٹ کے دھوئیں سے بچنا بہت آسان ہے۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک آفس میں کام کرتا ہے اور وہاں سارے کے سارے شیطان ہیں، اسے معذرت اس اعتبار سے کہ وہ روزہ رکھتے ہی نہیں، سارے شرارتی قسم کے اور سگریٹیں پی رہے ہیں، خوب پورے کمرے میں دھواں بھرا ہوا ہے، اب بیچارہ وہ روزہ دار جاتا ہے اور سانس کے ذریعے سگریٹ کا دھواں اندر چلا جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے معاف ہے، کیونکہ وہ کہاں بچ کر جائے، آفس سے باہر نکل نہیں سکتا، آفس کے اندر رہے گا، اس کے لیے ایک عذر بن سکتا ہے۔ لیکن روزہ رکھ کے کیا سگریٹ پی سکتے ہیں؟ تو لازم سی بات ہے کہ یہ چونکہ اپنے قدرت و اختیار میں ہے اور اس سے بچنے میں شدید حرج کوئی ایسا نہیں ہے، تو لہذا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح کی چیزیں جن سے بچنا انتہائی دشوار ہے، ان کی بنا پر کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑے گا، وہ شریعت نے معاف کی ہیں۔ آخری اس میں مسئلہ عرض کر کے پھر میں جوابات کی طرف آؤں گا کہ یہ انجیکشن وغیرہ کا اور ڈرپ کا لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ حالت روزہ میں لگوا سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں اس میں علماء کے آراء مختلف ہیں، بعض کہتے ہیں کہ صرف آنکھ، ناک، منہ کے ذریعے کوئی شاید داخل بدن ہوگی تبھی روزہ ٹوٹنے کا حکم دیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں انہی چیزوں کے اوپر روزہ ٹوٹنے کو موقوف رکھا گیا، تو لہٰذا ہم بھی یہی کہیں گے۔ ان میں بھی شامل ہوں کہ میں انجیکشن ڈرپ سے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں دیتا ہوں، لیکن میں تھوڑی کنڈیشن لگاتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو چیز غذا یا دوا منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے اندر ٹپکائی جاتی ہے، وہ کیا کام کرتی ہے؟ وہ یا تو جسم کو تقویت دیتی ہے، جیسے غذا دے رہی ہے،
یا اصلاح بدن کا کام کرتی ہے، جیسے دوا کر رہی ہے کہ جسم کی اصلاح کر دیتی ہے، اس کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں نتیجہ نکلا کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ منہ سے یا ناک سے کوئی شے داخل بدن ہو، بلکہ اگر کوئی شے کسی بھی ذریعے سے جسم میں جائے اور تقویت بدن یا اصلاح بدن کا سبب بن کر روزے میں آسانیاں پیدا کر دے روزہ کرنے میں، تو پھر بس یہ سمجھ لے کہ یہ روزہ ٹوٹنے کا سبب بن جائے گا۔ تو پہلے والے جو ہیں جو صرف منافذ بدن سے روزہ ٹوٹنے پر روزہ ٹوٹنے کو منافذ بدن پر ہی موقوف رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں جائے گا، ڈرپ سے نہیں جائے گا، چاہے نس میں لگائیں، چاہے کیسے بھی لگائیں، چاہے طاقت کا ہو، چاہے کیسا بھی ہو۔ لیکن جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈرپ لگوائیں گے، انجیکشن لگوائیں گے، یا تو اصلاح بدن کا کام ہوگا یا تقویت بدن کا کام ہوگا، لہذا روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ اب یہ دو آراء جمع ہو گئیں۔ میرا جو موقف ہے، میں جو فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ میں دونوں آراء کا احترام کرتا ہوں، اور میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص واقعی صاحب عذر ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر تم یہ انجیکشن مثلا نہیں لگاؤ گے تو روزہ پورا نہیں کر سکتے ہو، یہ ڈرپ نہیں چڑھواؤ گے تو روزہ نہیں ہو سکتا تمہارا، تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ ان علماء کی رائے کو قبول کر لے کہ جو کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں جایا کرتا، اور وہ ڈرپ یا انجیکشن لگا کے اپنے روزے کو پورا کرے، انشاءاللہ اس کا روزہ پورا ہوگا۔ اور جو ایسا نہیں ہے، ہٹا کٹا ہے، وہ اس کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہے، وہ بلا عذر لگوائے نہیں، وہ ان علماء کی رائے کو فوقیت دے دے کہ جو اس کو منع کرتے ہیں، اور اس پہ اگر وہ کوئی مفتی صاحب چاہے تو روزہ ٹوٹنے کے بھی اس شخص کے حق میں حکم دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جانبین کی رعایت ہو جائے بہت ہی اچھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلا عذر نہ انجیکشن لگوائیں نہ ڈرپ، اور اگر صحیح عذر ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کے بغیر آپ روزہ پورا ہی نہیں کر سکتے، تو بالکل آپ لگوا لیں، آپ کا روزہ انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ اگر کسی نے روزہ رکھا اور اس کو شدید سر درد ہو رہا ہے اور الٹی کسی کیفیت ہو رہی ہے، تو کیا یہ اگلے روزوں کے چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر روزے سے سر میں درد ہو، ہر روزے سے وومیٹنگ وغیرہ ہو، یہ کسی ایک آدھ روزے میں ہو سکتا ہے، اس کو کوئی یہ دائمی مرض نہیں ہوتا، اور جب تک کوئی دائمی مرض نہیں ہے، کسی مرض کے بارے میں آگے اس کے مسلسل چلتے رہنے کا صحیح یقین حاصل نہ ہو، تو وہ اگلے روزے چھوڑنے کے لیے عذر بھی نہیں بن سکتا ہے، لہٰذا ان کو روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر یہ روزہ ایسا ہے کہ اس میں حالت خراب ہو گئی ہے بہت زیادہ، تو اس کو توڑ لیں، لیکن اگلا روزہ رکھنا ان کے اوپر فرض ہی رہے گا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ وومیٹنگ کسی کیفیت، متلی کسی سر کا درد، یہ ایک معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی بنا پر روزہ نہ توڑے۔ یہ میں نے کہا کہ حالت بہت زیادہ غیر ہو جائے ایک الگ بات ہے، لیکن ان سے روزہ توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ تھوڑا سا انسان صبر کر لے تو انشاءاللہ آہستہ، اب دیکھیں ایک دفعہ سر میں درد ہوتا ہے، 5-10 منٹ بعد ختم ہو جاتا ہے، متلی کسی کیفیت ہوتی ہے 10-12 منٹ بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اصل میں ایک احساس و شعور ہوتا ہے، یہ ایک احساس ہوتا ہے تکلیف کا، جو تکلیف کو بڑھاتا رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے جب اس قسم کی کوئی کیفیت ہو تو فوراً اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لے، تاکہ توجہ اس کی طرف سے ہٹے اور پریشر کم ہو جائے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کوئی بہن تھی، حاملہ ہیں، اور وہ حالت روزہ میں ہی شاپنگ کرنے نکل گئیں، حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو کیا یہ حالت کی خرابی اگلے روزوں کے چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتی ہے کہ نہیں؟ تو یقینی سی بات نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ یاد رکھیں حالت روزہ میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے شدید ضعف و کمزوری پیدا ہو اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ اس سے ہمارے وہ نوجوان بھی ذرا سبق حاصل کریں جو حالت روزہ میں کرکٹ کھیلتے ہیں، یعنی بڑے بڑے ٹورنامنٹ دن میں رکھے ہوتے ہیں، بعض تو رات میں رکھ کے لوگوں کی نیندیں برباد کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو اور بڑا گناہ ہے اس اعتبار سے کہ آپ نائٹ میچز رکھ لیتے ہیں، شور مچ رہا ہے گلی کے اندر، لوگوں نے سحری کے اندر اٹھنا ہے، کوئی بیچارہ کام کے لیے جائے گا اور وہ بلب لگا کے کھیل رہے، نائٹ میچ ہو رہے ہیں۔ وہ راتیں کہ جن میں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، اس میں ہم اپنی بربادی کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی نفس کی خواہش کی خاطر ہم لوگوں کی بد دعائیں، ان کی گالیاں سمیٹنے کے لیے تیار ہیں، یہ دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس لیے اگر کوئی نوجوان واقعی نصیحت قبول کرنے کا ایک مادہ اپنے اندر رکھتا ہو تو اس سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس شیطانی کام کا حصہ نہ بنیں۔ کرکٹ کھیلنا منع نہیں ہے، لیکن اس انداز سے رات میں کھیلنا اور لوگوں کی نیندیں برباد کرنا ضرور غلط ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، میں تھوڑا سا خلاصہ 2-3 پروگرام کا عرض کر دیتا ہوں، کہ آپ کو بتایا تھا کہ روزہ ٹوٹنے کی ظاہری طور پر 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے 3 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایک صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔
پہلی صورت آپ کو بتائی تھی قصدن اور آمدن کی۔ قصدن آمدن کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ روزے کو توڑے، اور اس طرح وہ توڑے کہ روزہ یاد بھی ہو، روزہ توڑ دے، اور روزہ توڑنے والا عمل جان بوجھ کر بھی کر رہا ہو، اپنے ارادے سے کر رہا ہو، اور دل کی خوشی کے ساتھ کر رہا ہو، یعنی دل بھی اس پر راضی ہو۔ یہ تمام امور جمع ہو جاتے ہیں تو قصدن آمدن روزہ توڑنا کہلاتا ہے۔ اور اس طرح روزہ توڑنے پر اگر عذر صحیح کوئی نہیں تھا، جیسے بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ یہ روزہ توڑ دیں، کیونکہ اب روزے کو کنٹینیو رکھنا آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ توڑ سکتا ہے اور گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا عذر نہیں ہے، ویسے ہی تھوڑی سا بھوک نے ستایا اور انسان نے ہمت ہار دی اور اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی عمل کر لیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور اس صورت میں اگر یہ دیکھا جائے گا کہ مطلب اس کی کچھ صورتیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بعض صورتوں میں صرف قضا لازم ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ جس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھ لیں آپ، یعنی روزہ جو آپ نے توڑا اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھیں۔ اور اگر ایسی کوئی صورت ہے جس میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو رہے ہیں تو پھر ایک روزہ تو قضا کا رکھنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، یہ کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی 60 روزے رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو پھر 60 مساکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ 2 کفارے کی صورتیں ہیں، پہلے 60 روزے رکھنا، اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر 60 مساکین کو پیٹ بھر کر 2 ٹائم کھانا کھلانا۔ تو یہ قصدن عمدن کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا خطان آپ کو بتایا تھا کہ جس میں روزہ یاد ہو لیکن روزہ توڑنے والا عمل انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے اور دل بھی اس روزے کو توڑنے پر راضی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ وضو خانے پہ وضو کر رہے تھے اور منہ میں کلی کے لیے پانی لیا اور اچانک کسی کا دھکا لگا اور وہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن چونکہ انسان کے قدرت و اختیار سے ایسا نہیں ہوا، جان بوجھ کے نہیں کیا، تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ چونکہ یہ غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو اس غفلت پہ وہ ضرور توبہ کر لے، اور اس میں کفارہ نہیں ہوتا، اس میں صرف قضا ہوتی ہے۔ تیسری صورت اکراہ کی آپ کو بتائی تھی، مثلا کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ آپ روزہ توڑ دیں ورنہ گولی مار دوں گا یا مطلب آنکھ پھوڑ دوں گا، زوال عزت کی دھمکی دے، اور ہمیں یقین ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ تو اس اکراہ کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ بھی یاد ہوتا ہے، روزہ توڑنے والا عمل انسان جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دل سے اس پر راضی نہیں ہوتا کیونکہ مجبوری ہے، بس وہ کہ گن سے ڈر کے ایسا کر رہا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ روزہ نہ توڑتا۔ تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا اور اس پر توبہ بھی واجب نہیں ہے، اور اس میں کفارہ نہیں ہوتا، اس کو صرف ایک قضا بعد میں رکھنی ہوگی۔ لیکن اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر مثال کے طور پہ اس نے گن پوائنٹ پہ روزہ توڑو اور ہم نے مثلا کوئی شخص ہے اس نے پہلے ہی بیچارہ بڑا پریشان تھا روزے سے، اس نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے اس نے گن تو رکھی، اسی بہانے اپنا روزہ ہی توڑ دیتے ہیں، اور وہ دل سے یعنی راضی ہو گیا روزہ توڑنے پر، تو پھر یہ قصدن عمدن میں گویا کہ چلا جائے گا اور اس پہ پھر گناہ گار بھی ہوگا، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ آخری صورت سہون کی ہوتی ہے، یعنی بھول کر روزہ توڑ دینا، یعنی روزہ یاد نہ ہو، روزہ توڑنے والا کوئی عمل چاہے انسان جان بوجھ کے کر ڈالے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشخاص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا روزہ پورا کریں، اس لیے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے۔ یہ 4 صورتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ روزہ ٹوٹنے کے 3 اسباب ہوتے ہیں، یعنی 3 اسباب کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا، دوسرا وومٹنگ کے ذریعے یعنی قے کے ذریعے، الٹی کے ذریعے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن جب 3 شرائط جمع ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر پہلی شرط اس کی ہے کہ روزہ یاد ہو، دوسرا یہ کہ قے کے لیے جان بوجھ کے کوئی عمل کیا ہے اس نے جس سے قے باہر آئی، اور تیسرا یہ کہ وہ منہ بھر قے ہو، یعنی اتنے پریشر کے ساتھ آئی ہو کہ جس کو روکنا عموماً انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جب یہ 3 شرائط جمع ہوں گی تو قے سے بھی، وومٹنگ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایک بھی نہ ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پہ روزہ یاد نہیں تھا
انسان نے روزہ قے کے لیے جان بوجھ کے کوئی عمل کیا اور منہ بھر قے آئی، نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یاد ہے، قے کے لیے کوئی عمل کیا ہے لیکن منہ بھر قے نہیں آئی، نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یاد ہے اور منہ بھر قے بھی آئی لیکن اس نے خود کوئی عمل نہیں کیا، بعض اوقات انسان زیادہ کھا لیتا ہے، خود طبیعت ایک دم مالش کرتی ہے اور وومیٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا، چاہے بالٹی بھر کے وومیٹنگ ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیں وہ 3 شرائط جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ اور تیسرا سبب ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کر لینا، باقاعدہ کوئی ایسا عمل کرنا اعضائے جوارح کے ساتھ، اپنے ظاہری اعضاء کے ساتھ، کہ جس سے انسان پر غسل واجب ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ 3 اسباب پہلے ذہن میں رکھیں، پھر میں تفصیل ان کی عرض کروں گا۔ پہلا، آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا۔ نمبر 2، قے کے ذریعے، جبکہ 3 شرائط جمع ہو جائیں، مثلا روزہ یاد ہو، منہ بھر قے ہو اور قے کے لیے کوئی عمل جان بوجھ کے کیا ہو۔ اور تیسرا، کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا جس سے غسل واجب ہو جائے، تب یہ روزہ ٹوٹے گا اور قضاء کفارہ کا معاملہ ہوگا، میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو آپ کو بتا رہے تھے کہ 3 بڑے اسباب ہوتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلا آپ کو بتایا تھا کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا۔ یہ آپ اگر پچھلی کچھ کتب فقہ اٹھا کے پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ اگر کان میں دوا ڈالی یا کان میں تیل ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سابقہ فقہائے اسلام چونکہ اعضاء کی تشریح ابھی نہیں دیکھ پائے تھے، تو انہوں نے گمان کیا کہ کان اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک راستہ ہے، روٹ ہے، پیسج ہے، چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور انہوں نے غور و تفکر کیا، ان کے گمان میں آیا کہ آنکھ میں اور حلق کے درمیان باقاعدہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ دوا ڈال سکتے ہیں۔ اگر وہ فقہا آج کے دور میں ہوتے اور تمام اعضاء کی تشریح جو ہو چکی ہیں سب کاٹ کے دیکھ لیا گیا ہے، واضح طور پہ ان کو معلوم ہو جاتا، تو وہ اپنے مسئلے کو تبدیل کر دیتے، کیونکہ زبردستی تو وہ نہیں کریں گے نا کہ بغیر کسی علت اور سبب کے روزہ توڑنے کا حکم دے دیں۔ اصل روزہ ٹوٹنے کی علت ہے کہ کسی طریقے سے حلق کے ذریعے چیز اندر تک پہنچ جانا، تو لہٰذا اب مسئلہ پلٹ گیا ہے، الٹ گیا ہے، کیونکہ جدید سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ کان میں اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہوتا ہے، جبکہ آنکھ اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک راستہ ہے۔ لہذا کان میں تیل یا دوا ڈالی تو روزہ نہیں جائے گا، اور اگر آنکھ میں کوئی دوا ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جن چیزوں سے بچنے میں شدید حرج ہے، یعنی بہت شدید پریشانی ہوگی، تقریباً ناممکن ہے بچنا، تو وہ چیزیں معاف ہوتی ہیں۔ وہ اگر ناک کے ذریعے یا سانس لیا حلق کے ذریعے اندر چلی گئیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے مثال کے طور پہ روڈ کا دھواں ہے، اسی طرح کوئی آٹے کی چکی پہ کام کرتا ہے تو آٹا اڑ کے اندر چلا گیا، کوئی پنساری صاحب کے پاس کام کرتا ہے، دوائیاں وغیرہ کوٹتا ہے تو وہ دوائی اڑ کر ناک میں چلی گئی، کوئی روئی دھنکنے کا کام کرتا ہے، دھنتے ہیں جیسے روئی کو، اڑتی رہتی ہے روئی، باریک باریک ریشے ہوتے ہیں، وہ چلے گئے اندر، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ ان چیزوں سے بچنا انتہائی دشوار ہے۔ چنانچہ چونکہ سگریٹ سے، حقے سے بچنا کوئی دشوار نہیں ہے، لہذا حالت روزہ میں سگریٹ کا دھواں اندر جان بوجھ کے لے کر گئے، یعنی سگریٹ پی لی یا حقہ پیا تو اس سے تو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان چیزوں سے بچنے میں حرج نہیں تھا۔ اسی طریقے سے فقہا نے فرمایا کہ کسی نے پان منہ میں رکھا اور اس کی پیک تھوکتا رہا، حلق میں لے کر نہیں گیا، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پان کا کتھا وغیرہ تھوک کے ساتھ مل کر غیر محسوس طریقے سے حلق تک اتر جاتا ہے، لہذا پان کھانے پر بھی روزہ ٹوٹنے کا حکم دیں گے۔ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ برش کے ساتھ خاص طور پر حالت روزہ میں یوز نہ کیا جائے، کیونکہ آپ برش پہ پانی ڈال کر ذرا اس کو یوں اس طرح اس کے برش کو انگوٹھے سے کر کے دیکھیں تو دور تک چھینٹیں جاتی ہیں۔ آپ اگر اس کو دانت پہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دانتوں سے رگڑ کھا کے اس کی چھینٹیں حلق تک پہنچے اور اندر اتر جائیں، لہٰذا برش کے ساتھ تو بالکل پیسٹ کو یوز نہ کیا جائے۔ انگلی کے ساتھ یوز کرنے میں بھی یہ دیکھیں گے کہ کیا کوئی صحیح ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ کی پبلک ڈیلنگ ہے، کسی سے آپ نے گفتگو کرنی ہے اور گمان یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر پیسٹ وغیرہ یوز نہیں کیا جائے گا تو منہ سے اس قسم کی اسمیل آئے گی کہ جس سے سامنے والا نفرت یا کراہت محسوس کرے گا اور اس سے کاروبار پر
یا کوئی آفس کے معاملات پر فرق پڑنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں انگلی سے احتیاط کے ساتھ صرف سامنے کے دانتوں پہ اچھی طرح پیسٹ کر کے اور پھر کلی کر لی جائے، بالکل کوئی قطرہ کوئی ذرہ حلق میں نہ اترنے پائے ورنہ ٹوٹے گا، تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ نے گھر میں رہنا ہے، ویسی طبیعت میں کوف سی محسوس ہو رہی ہے تو اسے کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر حلق میں انگلی کے ذریعے پیسٹ کرتے ہوئے حلق میں نہ بھی جانے دیا جائے تب بھی پیسٹ ایک ذائقے دار چیز ہوتی ہے، اور بلا ضرورت حالت روزہ میں ذائقے دار چیز کو چکھنا منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مسواک جو ہے کوشش کریں کہ تازہ مسواک یوز نہ کریں، کیونکہ جب آپ اس کو چبائیں گے تو اس میں سے رس نکلتا ہے، وہ اگر حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ روزوں سے 2-3 دن پہلے ہی کوئی مسواک لے لیں، اس کو چبائیں، اچھی طرح برش بنا لیں اور اس کو یوز کرتے رہیں، تو 2-3 دن میں اس کا رس تقریباً ختم ہو جائے گا، خالی برش رہ جائے گا۔ یہ آپ یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے ذریعے کوئی رس وغیرہ حلق میں جانے کا اندیشہ نہیں ہے۔ انجیکشن اور ڈرپ کے سلسلے میں چونکہ وقت کی قلت ہے، میں مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انجیکشن ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض کہتے ہیں بالکل بھی نہیں ٹوٹتا، چاہے طاقت کا لگاؤ، چاہے رگ کے اندر لگاؤ، چاہے کیسا بھی لگاؤ، نہیں ٹوٹے گا۔ تو میرا طریقہ کار یہی ہے کہ میں جانبین کی آراء کا احترام کرتے ہوئے یہی فتویٰ دینا ہم پسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈرپ یوز نہیں کی، انجیکشن نہیں لگوایا تو آپ روزہ نہیں رکھ سکیں گے یا روزہ مکمل نہیں کر سکیں گے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان فقہاء اسلام کے قول کو قبول کر لے کہ جو ڈرپ یا انجیکشن سے روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں یہ لگوائے اور اپنے روزوں کو پورا کرے۔ اور اگر وہ صحت مند ہے، خالی ویسی سوچ چاہتا ہے کہ مجھے بالکل بھی تکلیف نہ ہو روزے کی، نہ بھوک محسوس ہو، نہ ضعف محسوس ہو، اور کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، اس لیے وہ طاقت کا کوئی انجیکشن لگاتا ہے، ڈرپ وغیرہ لگواتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ اور یہ اس کو چاہیے کہ ان فقہاء کے قول کو لے کہ جو اس صورت میں روزے کو توڑ دینے کا حکم دیتے ہیں، یعنی روزے کے ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس لیے جانبین کی آراء کا احترام کرنا چاہیے۔ تو جب کوئی ہم سے کویسچن کرتا ہے تو ہم اس سے تھوڑے سے کراس کویسچننگ کرنے کے بعد پھر اس کے حق میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کیا اس کو اجازت ملنی چاہیے یا اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ قیہ کا میں نے مسئلہ آپ کو بتا ہی دیا کہ 3 شرائط کے ساتھ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے: روزہ یاد ہو، اور جان بوجھ کر کوئی عمل کیا گیا ہو، اور منہ بھر قیہ آئے۔ تو یہ 3 شرائط جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ تیسرا آپ کو بتایا تھا کہ خود پر غسل واجب کر لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مثال کے طور پہ تعلق زوجین قائم ہو گیا یا اور کسی طریقے سے کسی شخص نے اپنے اوپر غسل واجب کر لیا تو روزہ ٹوٹے گا۔ یہاں 2 باتیں بھی یاد رکھیے، مثال کے طور پہ کوئی دوپہر میں سو رہا تھا اور سوتے میں اس کو احتلام ہو گیا اور اس پہ غسل واجب ہو گیا، تو یہ غسل واجب ہونا کہلائے گا، غسل واجب کرنا نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے کوئی عمل نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہے جو ہوا اس کے ساتھ طبعی لحاظ سے، تو لہٰذا اس سے روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ شرط ہم نے بیان کی خود پر غسل کو واجب کرنا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ نظر ایک ایسا فعل ہے جس کو شریعت کوئی عمل قرار نہیں دیتی ہے، اس کے ذریعے اگر خدا نخواستہ کسی پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی خراب منظر بار بار دیکھا اور اس سے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو جبکہ اس نے اور کچھ نہیں کیا، بس دیکھتا رہا اور سوچتا رہا اور اس سے غسل واجب ہو گیا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس نے باقاعدہ اعضائے جوارح کے ساتھ، ظاہری اعضاء کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس سے خود پر غسل واجب کیا جا سکے، لہذا یہ کہیں گے کہ اس پہ غسل واجب ہو گیا، اس نے کیا نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن بہرحال اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ 2 مسئلے عرض کر کے پھر میں انشاءاللہ اپنے جوابات کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ روزے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، ہاں حیض و نفاس سے پاکی تو شرط ہے، لیکن جنابت سے پاک ہونا شرط نہیں ہے، لہذا جس طریقے سے پاکی کی حالت میں روزہ شروع کرنا فرض ہے، ایسے ہی اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو اس کو روزہ شروع کرنا فرض ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی کے رات کے آخری حصے میں آنکھ کھلی ہے، وہ سحری کے لیے بیٹھا، اس کو پتہ چلا کہ مجھ پہ رات میں غسل واجب ہو چکا تھا، تو وہ آرام سے سحری کر لے، اور بہتر یہ ہے کہ 2 غسل کے پہلے فرائض وہ پہلے مکمل کر لے، یعنی غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، کیونکہ حالت روزہ میں نہیں کر سکیں گے، تو یہ 2 کرنے کے بعد آرام سے وہ سحری کرے، پھر جب فجر کا وقت ہو جائے چاہے تو پھر یہ پورا غسل مکمل کر لے۔ تو اس لیے روزے کے لیے
حالت جنابت سے پاکی شرط نہیں، ہاں حیض و نفاس سے پاک ہونا ضرور شرط ہے۔ ایک آخری مسئلہ یہ کہ بارہا ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ روزہ کھولنے یا بند کرنے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ بعض ہمارے بھائی بہن فجر کی اذان میں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ابھی تو اذان ہو رہی ہے اور اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہو۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ فجر کی اذان سحری بند ہونے کے بعد ہی دی جاتی ہے، کیونکہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سحری ختم ہو جاتی ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہوگا تبھی فجر کی اذان صحیح ہوگی۔ اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی گئی، چاہے مکمل چاہے صرف اللہ اکبر ہی پہلے کہہ دیا، یہ اذان نہیں ہوگی، دوبارہ اذان دینی ہوگی۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اذان اس وقت ہوگی جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوگا، اور فجر کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب سحری بند ہو چکی ہوگی۔ تو گویا کہ جس نے اذان فجر کے درمیان میں کھایا پیا اس نے روزہ بند ہونے کے بعد کھایا پیا، اور جس نے روزہ بند ہونے کے بعد کھایا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم کھاتے پیتے رہو۔ بالکل یہ حدیث ہے، لیکن اس میں کچھ اور بھی حصہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، پہلے سن لیجئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، اور فجر کی اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، جو نابینا صحابی تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دیں تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ اذان دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ وہ تہجد کی اذان تھی، اور تہجد کی اذان سحری بند ہونے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، تو سرکار نے اس کے درمیان کھانے پینے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ لیکن جب فجر کی اذان ہوئی تو سرکار نے فرمایا یہاں تک کہ تم عبداللہ کی اذان سنو، یعنی جب تم اذان سننے لگو تو فوراً پھر کھانا پینا چھوڑ دو۔ تو اس دور میں چونکہ یہ ٹائم وغیرہ کا تو معاملہ تھا نہیں، تو اذان سے ذرا آسانی ہوتی تھی۔ آج کل کے دور میں ٹی وی چینلز ہیں، ریڈیو ہیں، اس کے علاوہ اسلامی جو کیلنڈرز ہوتے ہیں، نمازوں کے اوقات کے کیلنڈرز ہوتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھیں، اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جو سب سے پہلے سحری بند ہونے کا وقت بتا رہا ہو آپ اس کو فالو کر لیں۔ یہ تمام جتنے ہمارے سننے والے کسی بھی علاقے کے اندر ہوں، جیسے یو کے ہے، یو ایس اے ہے، وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں کہ جی ہماری قریب 2 مسجدیں ہیں، ایک گھنٹے پہلے بند کر دیتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں ہمارے حساب سے آدھے گھنٹے بعد بند ہوگا، کیا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ تو سحری کے اندر یاد رکھیں جو پہلے بند کروا رہا ہو آپ اسی احتیاطاً اسی کو فالو کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور افطار میں جو دیر میں کھلوا رہا ہو اس کو فالو کریں۔ اور افطار میں بھی یاد رکھیے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے اذان سنیں، سائرن سنیں، ٹی وی کے اوپر وہ نمبر چلیں گے تو پھر ہم روزہ کھولیں گے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ روزے کا وقت کھلنے کا وقت ہو چکا ہے تو آپ بالکل روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اور آخری مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ بعض لوگ ٹی وی پر، اصل میں یہ ٹی وی والوں کی بھی غلطی ہے، کاش یہ چینل والے بھی سن کر کوئی اپنی اصلاح کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ وہ مین جو اس کی ہیڈنگ ہوتی ہے وہ لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا، حالانکہ بالکل غلط ہے، یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے۔ اس کے اندر الفاظ ہی سارے ایسے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ یہ گویا کہ ہم اعتراف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان چیزوں کا جو ہم پہلے کر چکے تھے۔ لہٰذا سنت طریقہ یہی ہے، یاد رکھیں اکابرین نے لکھا ہے کہ پہلے آپ افطار کریں، کھجور وغیرہ کھا لیں، اس کے بعد وہ دعا پڑھیں، پھر دعا وہ سنت ہے۔ لیکن ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ پہلے وہ آ جاتا ہے، چونکہ روزہ کھولنے کی دعا، پوری قوم اس غلطی میں مبتلا ہو گئی، خلاف سنت طریقے میں کو اختیار کر لیا، پہلے وہ دعا پڑھتے ہیں پھر اپنے منہ کے اندر کھجور رکھتے ہیں، اور یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ امید ہے کہ آپ سنت کے مطابق روزہ افطار کرنے کی کوشش کریں گے۔